السلام علیکم، میرا نام عفان حیدر ہے اور میں آج ڈاکٹر عرفان حیدر کے ساتھ ہوں، میرے ابا. تو آج کا کچھ ٹاپک اس طرح سے کہ اگر دیکھا جائے آج کل سوشل میڈیا پہ اور جو آج کل کی یوتھ ہے امریکہ میں، پاکستان میں، اوور آل دنیا میں بزنس شروع کرنے کی کافی بوم آ رہی ہے وہاں پہ. مطلب لوگ چھوٹے چھوٹے بزنسز سوشل میڈیا میں انفلوئنسرز بننے اور الگ الگ پیسے کمانے کے طریقے دیکھ رہے ہیں، مگر وہ بزنس کے طور پہ ایک طریقے سے دیکھ رہے ہیں. اور ایک سائڈ وہ بھی ہے کہ بچے ایجوکیشن حاصل کر کے اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹس بن کے اور پھر جابز وغیرہ ڈھونڈ رہے ہیں. اس طرح سے کچھ ہوتا ہے. تو اس میں اگر دیکھا جائے کہ اب جو بزنسز بچے کر رہے ہیں تو ان بزنسز جو بچے شروع کر رہے ہیں کیا اس کے اندر ایجوکیشن کی کیا خاص ایک رول پلے کرتا ہے، اور اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو بزنس ایجوکیشن کی فیوچر کیا ہوگا؟ اچھا بھائی، یہ 3 سوال ہو گئے میرا خیال ہے. ایک سوال تو یہ ہے کہ جو خود ایکسپیریمنٹ کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے اب کچھ کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو وائرل کرنے کے اندر، اپنا چینل پروموٹ کر کے، اس طرح کے جو بزنسز ہیں ان کا کیا اسکوپ ہے. دوسرا وہ لوگ جو 4 سال BBA یا کوئی اور ڈگری لینے کے بعد پھر بعد میں MBA کرتے ہیں اور پھر پوری طرح پھر جاب کرتے ہیں اور پھر بزنس کرتے ہیں، ان کا کیا اسکوپ ہے. اور تیسری بات جو اس میں مور فنڈامنٹل ہے وہ یہ ہے کہ فیوچر آف بزنس ایجوکیشن کیا ہے، یعنی کہ فیوچر میں بزنس کی ایجوکیشن کیسے دی جائے گی. اچھا، اس کے اندر میں میرا خیال ہے سب سے پہلے والی چیز سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ یہ زمانہ اب وہ زمانہ اب ختم ہو گیا جب لوگ کیریئر تلاش کرتے تھے اور کیریئر جابز ہوتی تھیں. کیریئر جاب کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ گریجویشن کے بعد ایک اچھی کمپنی ICI، لیور بردرز ہے، PNG ہے، جو بھی بڑی بڑی اس طرح کی کمپنیز ہیں ان کے اندر، ایبٹ ہے، نیسلے ہے، کوکو کولا ہے، پیپسی ہے، ملٹی نیشنلز ہیں، اس کے اندر جاب کرتے تھے اور پھر وہ ساری زندگی اسی کمپنی کے اندر جاب کرتے رہتے تھے اور وہ کیریئر ان کا بن جاتا تھا. تو اس کا کیا اسکوپ ہے ورسز جو آج کل نئے نئے بزنسز آ رہے ہیں. اچھا، اب اس کے اندر 2 باتیں ہیں دیکھنے کی. یہ بذات خود بڑا لمبا موضوع ہے، لیکن ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ یہ جو کیریئر جابز ہیں جس کے اندر آپ جاتے ہیں اور پھر ریٹائرمنٹ کے بعد نکلتے ہیں، یہ تو آج کل ختم ہو گیا ہے. آج سے کوئی 10 سال پہلے کی یہ ریسرچ تھی کہ انسان جو بھی ایک پروفیشنل ہے ڈگری کے بعد کم از کم اپنی جاب میں کوئی 6-7 دفعہ کیریئر چینج کر رہا تھا. اب پھر میرا خیال ہے اس کو 5-7 سال پہلے میں نے پڑھا تھا کہ کوئی 14-15 دفعہ آن ایوریج وہ اپنی کیریئر مووز چینج کر رہے تھے، مطلب اپنی فیلڈز چینج کر رہے تھے. تو آج کل جو ہے چونکہ چینجز اتنی جلدی آ رہے ہیں تو اس وجہ سے وہ کیریئر جابز تو اب تقریباً ختم ہو گئی ہیں. اور ایک وجہ اور بھی ان کے ختم ہونے کی یہ ہے کہ یہ ساری بڑی بڑی آرگنائزیشنز نے اپنے بہت سارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ آؤٹ سورس کر دیے ہیں. مثال کے طور پر کراچی کے اندر میرا خیال ہے آج سے 12-15 سال پہلے گلیکسو اسمتھ کلائن بیچم، جو گلیکسو بڑی کمپنی تھی، اس زمانے میں وہ نمبر 1 ہوتی تھی پاکستان میں، تو اس کا تمام جو IT تھی وہ آؤٹ سورس تھی اور ان کی IT سنگاپور سے چلتی تھی. سارے سرورز وغیرہ سنگاپور میں ان کے ریجنل ہیڈ آفس کے لوگ IT چلاتے تھے اور یہاں پہ اس کے جو IT ہیڈ تھا اس کا صرف 1 یا 2 آدمی تھے اور ان کے سارے کمپیوٹرز وغیرہ کی مینٹیننس، ان کی انسٹالیشنز، ان کی نیٹ ورکنگ، یہ سب آؤٹ سورس ہوئی تھی. اسی طرح سے بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ ہے جس کے اندر اکاؤنٹنگ کا کام بھی آؤٹ سورس ہو جاتا ہے اور سیلز پرچیز کا کام بھی اب آج کل آؤٹ سورس ہو رہا ہے. تو بہت سارے فنکشنز جو پہلے ایک آرگنائزیشن میں انٹرنلی کیے جاتے تھے ان کو آہستہ آہستہ آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے. اٹ از بیکمنگ ڈیفیکلٹ فار بگ کمپنیز ٹو سروائیو.
تو یہ جو بڑی جابس ہیں یہ اب ختم ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ مینوفیکچرنگ جو ہے وہ کوالٹیٹیولی چینج ہو گئی ہے. پہلے را مٹیریل سے ہم آخر وقت تک اس کی پروسیسنگ ہوتی تھی, پروکیورمنٹ ہوتی تھی, اس سے پھر مینوفیکچرنگ ہوتی تھی, پھر اس کی ڈسٹریبیوشن ہوتی تھی, سیلز ہوتی تھی, ہول سیلر کے لیے ڈسٹریبیوشن ہوتی تھی, وہاں سے ریٹیلر کے پاس جاتا تھا اور وہاں سے کنزیومر کے پاس جاتا تھا. اب جو اپ کمنگ زمانہ ہے اس کے اندر تو 3D پرنٹنگ ہوگی. اکثر پروڈکٹس جو ہیں وہ کسٹمائزڈ ہوں گے. جو کنزیومر ہے وہ خود ہی اپنا ڈیزائن بنا کر دیں گے اور اس ڈیزائن کے مطابق کسٹمائز ہو کر وہ ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ کنزیومر ہو, خریدنے والا بائر ہو, وہیں پہ وہ کسی 3D پرنٹنگ یا مینوفیکچرنگ جگہ کے اوپر وہ بن کے اس کو ڈیلیور ہو جائے گا. تو جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ اس لیے بڑی ہوتی تھیں کہ وہاں پہ اکانومی آف اسکیل ہوتی تھی. اب اکانومی آف اسکیل کا زمانہ نہیں ہے کیونکہ اسٹینڈرڈائزڈ پروڈکٹس ہوتی تھیں, ان کی اکانومی آف اسکیل ہوتی تھی. آج کل اس کا زمانہ نہیں, آج کل کسٹمائزڈ چیزوں کا ہے. آپ آرڈر کریں, اس کا ساری اسپیسیفیکیشنز آپ ڈیزائن کریں اور بنے. تو اس پورے سینیریو کے اندر انوویشن اور کریٹیوٹی کا ایلیمنٹ بڑھ گیا ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو وہ آؤٹ سورس کیے جا سکتے ہیں. جس کا میں جو چیز ڈیزائن کرا رہا ہوں اس کی ماڈلنگ کوئی ایکس کمپنی سے کرا دی, وہ جو ماڈل بنایا وہ میں نے وائی کمپنی کو دے دیا, اس نے مینوفیکچر کر کے مجھے یہ چیز کر دی. پھر میں نے زیڈ کمپنی کو ہائر کیا اور اس نے اس کی ڈسٹریبیوشن اور سیلز کر دی. اور وہ بھی سارا کام امیزون جیسے کمپنیز کر رہی ہوتی ہیں. اور امیزون کی مارکیٹنگ کا کام جو ہے وہ امیزون نے اپنے اوپر بزنسز بنائے جن کے ذریعے یہ ہو رہے ہیں. تو آج کل کا جو زمانہ ہے اس کے اندر نمبر 1 کیریئر جابز نہیں ہے. دوسرا یہ کہ آپ کو یو ہیو ٹو بی نمبل. نئی نئی کمپنیز آ رہی ہوتی ہیں, نئے طریقے ہوتے ہیں بزنس کرنے کے. تو اس کے اندر انوویشن, کریٹیوٹی اور اسٹارٹ اپس کا بہت زیادہ اہمیت ہو گئی ہے. اور اس وجہ سے وہ ٹرینڈ نظر آتا ہے جو پہلا پارٹ تھا کہ وہ لوگ جو خود اپنا کریٹ کر رہے ہیں. اچھا, اس کے اندر ایک بات ذہن میں رہے کہ جب ہم میڈیا کے اندر بزنسز کی بات کر رہے ہیں یا امیزون کے اوپر جو بزنسز ہوتے ہیں یا گوگل کی مارکیٹس کے اندر جو بزنس ہیں یا اس طرح کے بہت سارے اور پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ آپ بزنسز کریٹ کرتے ہیں آن لائن اور پھر وہیں سے آپ اپنا کام شروع کرتے ہیں. تو ان سب کے اندر جو کی ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں ہم ہارڈ پروڈکٹ سے نہیں ڈیل کر رہے ہیں, ہم انفارمیشن پروڈکٹ سے ڈیل کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ جو بڑی بڑی آرگنائزیشنز تھیں یہ انڈسٹریل ایج کے زمانے کی تھی. انڈسٹریل ایج میں اکانومی آف اسکیل کے ذریعے مینوفیکچرنگ ہوتی تھی اور ہارڈ پروڈکٹس ہوتے تھے. انڈسٹریل ایج سے اب ہم آ گئے ہیں انفارمیشن ایج میں. انفارمیشن ایج کے اندر جو پروڈکٹس ہیں وہ بھی انفارمیشن ریلیٹڈ ہیں اور اسی وجہ سے ہمیں ویڈیوز کی امپورٹنس پتہ لگ رہی ہے, ہمیں گرافک ڈیزائنز کی امپورٹنس پتہ لگ رہی ہے, ہمیں اینیمیشنز کی امپورٹنٹ پتہ لگ رہی ہیں کیونکہ ہمارے جو بھی کانسیپٹس ہیں, جو بھی بات تھی, اب وہ ٹریڈیشنل چینلز کے ذریعے نہیں کر رہے. تو آج کل جو کریٹیوٹی اور پروڈکشن ہو رہی ہے وہ انفارمیشن پروڈکٹس کی ہو رہی ہے. یعنی کہ پہلے بڑے بڑے اسٹوڈیوز کے اندر موویز بنتی تھیں تو وہاں پہ بھی جابس کی بہت ساری اپرچونیٹیز ہوتی تھیں, لیکن آج کل وہ ایک چھوٹے سے موبائل کے ذریعے وہ موویز بن رہی ہیں یا 2 لوگوں کو آؤٹ سورس کیا, لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے کمپیوٹر کے اندر وہ ڈیولپ کر رہے ہیں, اس کی ڈیزائننگ بھی کر رہے ہیں, پروڈکشن بھی کر رہے ہیں, ان کو آگے بھی بڑھا رہے ہیں. تو یہ جو ٹرینڈ ہے یہ اور مزید بڑھے گا. تو اس لیے میرا تو یہ خیال ہے کہ جو ٹریڈیشنل وے آف امپارٹنگ بزنس ہے وہ آبسلیٹ ہو گیا.